من يومنا هذا إلى قيام
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین المجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب مومنین کرام سامنے گرامی، بہرحال کل جہاں سے ہماری بات چل رہی تھی جو کبھی سے اپنی بات کو ملاتے ہوئے موضوع آپ لوگوں کے درمیان محدود ہے، لیکن تھوڑا سا تبدیلی یہ رہی کیونکہ لوگوں نے جب یہ اسی موضوع پہ میں نے پہلے بھی اشرے پایا ہے مراد کے آگاہ میں، تو وہاں پہ بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ موضوع سن کے کہ موضوع یہ ہے ہی ایسا علی کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ کچھ ایسی بات کرے گا جو بلندی اور پانی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ اتنا اپنے جوان بھائیوں کو اپنے بزرگ بہتر جانتے ہیں، بتاتا چلوں کہ اتنا جو چل رہا ہے یہ اس لیے چل رہا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ کوئی تہمت لگا کے وہ ہم پہ اگر کوئی تہمت لگائیں گے تو ہم علی علی کرنا بند کر دیں گے، لیکن دنیا والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم وہ قوم ہیں جب ہم پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا گیا ہم نے تب علی کو نہیں چھوڑا کہ ملنگی اور اخباری کے بدلے ہمیں علی علی کرنے سے کیسے روکے گے؟ تھوڑی سی توجہ عزیزو، کیونکہ ماں سے ہے شیریں میں پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، محسن میری لہج کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ تھوڑا سا توجہ عزیزو، کل آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا بات کہ جناب یوسف اور ہر نبی کے دور میں اللہ نے کہا کہ ہم نے نبیوں کو اپنی نشانی دکھائی، جناب یوسف کے لیے بھی بتایا کہ اگر ہم اپنی نشانی نہ دکھاتے تو یوسف گمراہ ہو جاتے، اسے بیٹھ جاتے، حالانکہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہے کیا نشانیاں ہیں اللہ کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور اس زمین اور آسمان کو خلق کرنے میں ہماری نشانی ہے، یہ زمین ہماری نشانی ہے، یہ آسمان کا شامانہ یہ ہماری نشانی ہے، یہ برستے ہوئے پانی، آسمان سے برستے ہوئے پانی یہ ہماری نشانی ہے، سمندر لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہے، سمندر کا سینہ چیر کے چلنے والی کشتیاں یہ ہماری نشانی ہے، جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب ہماری نشانی ہے۔ تھوڑی سی توجہ عزیزو، تھوڑی سی ہاتھ جوڑ کے میرے بھائیوں سے تھوڑا سا ساتھ میں رکھ دیں کہ جو تمہیدی مرحلہ ہے اسے طے کر لے جاؤں کہ نشانیاں ہیں ہماری، آسمان کا شامانہ ہماری نشانی ہے، زمین کا فرش ہماری نشانی ہے، برستے ہوئے بادل ہماری نشانی ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں جو مسلط ہے بادل وہ ہماری نشانی ہے، وہ ہماری نشانی ہے، یہ آسمان کا شامانہ ہماری نشانی ہے، یہ بدن ہماری نشانی ہے، یہ جنات ہماری نشانی ہے، یہ انسان ہماری نشانی ہے، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں ہے، یہ نشانیاں صاحبان
جہاں عقل ہے وہاں پہ آیات ہے. کہتے ہیں آیت کا سب سے آسان ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ ہے نشانی. اگر کوئی چیز کسی چیز کے ہونے کی وجود کی دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت. اگر دھوپ نکل رہی ہے تو آپ دھوپ کو دیکھ کے یہ بتا دیں گے کہ سورج آسمان میں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ دھوپ جو ہے یہ سورج کی آیت ہے. اگر اندھیرا ہو رہا ہے تو آپ بتا دیں گے کہ سورج نہیں ہے چاند ہے, چاند نکلا ہوا ہے, یہ اندھیرا چاند کی آیت ہے. اگر کوئی دروازے پہ دخل بات کر رہا ہے تو دروازے کی دخل بات کی آواز یہ بتا رہی ہے کہ کوئی دروازے کے باہر ہے, تو وہ آواز جو ہے وہ آیت ہے اس شخص کی جو دروازے کے باہر کھڑا ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, لیکن جو لوگ مجھے دیکھ نہیں رہے, جہاں تک صرف میری آواز جا رہی ہے, جو لوگ صرف آواز سن رہے ہیں, آپ قسم کھا کے بتائیں کہ اگر آپ سے باہر ہوتے اور میری آواز سنتے تو آپ کیا سوچتے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے. تو یہ میری آواز جو ہے یہ مجلس کے لیے آیت ہے. بطور خاص توجہ عزیزوں, ہاتھ جوڑ کے تھوڑا سا بیدار ہو جائے. جملہ نظم کرنے جا رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت جملہ. یہ میری آواز سن کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجلس شروع ہو چکی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہے, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. جو عقل مند ہوگا آواز سن کے سمجھ جائے گا کہ مجلس شروع ہو چکی ہے. تھوڑی سی توجہ عزیزوں, تھوڑا سا اگر ساتھ دے دیں, کیونکہ بات کرنے میں مزہ تب آتا ہے جب دونوں طرف سے گفتگو برابر کی ہو. اگر ایک ہی طرف سے کوئی بھاشن دیتا رہے اور بولتا رہے تو اسے بھاشن کہا جاتا ہے. اگر آیت کیا ہے, جو دلیل بن جائے کسی چیز کے لیے, تو چیز کے وجود کی دلیل بن جائے اسے کہتے ہیں آیت. صلوات پڑھو ہمارے محمد کیا ہے آیت؟ آیت کے معنی ہے نشانی. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی. اللہ کے بارے یہ نشانیاں ہیں, یعنی آسمان کو دیکھو تو پہچانو کہ کوئی اللہ ہے, زمین کو دیکھو تو پہچانو کوئی اللہ ہے, اگر بارش کا پانی دیکھو تو پہچانو کوئی اللہ ہے, اگر پیڑ پودوں کو دیکھو تو پہچانو کوئی اللہ ہے, اگر کسی زندہ انسان کو دیکھو, پوری کائنات کو چھوڑو, صرف اپنے آپ کو دیکھو اور دیکھو کہ کس طریقے سے آنکھ بنی ہے, کس طریقے سے ناک بنی ہے, کس طریقے سے کان بنا ہے. اپنے آپ کو دیکھ کے پہچانو کہ اللہ ہے. یہ سورج یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کی آیت ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ چاند اللہ کی نشانی ہے, یہ تارے اللہ کی نشانی ہے. انہی نشانیوں کو دلیل بنائی جناب ابراہیم نے, اور دلیل یہ پیش کی کہ اللہ ہے. انہی نشانیوں کی بطور ثابت کیا, دلیل پیش کی جناب ابراہیم نے کہ اللہ ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے تارے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا, جب اس وقت کی جب تاریخی چھا گئی تھی, جناب ابراہیم نے تارے کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی, یہ رب ہے. لیکن جب تارا ڈوب گیا, چھپ گیا, تو نہیں, جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جناب ابراہیم نے پھر دیکھا, چاند دکھائی دیا, کہا یہ اللہ ہے. جب چاند ڈوب گیا تو کہا نہیں, جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. پھر سورج کو دیکھا, پھر کہا یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. لیکن پھر کہا جب سورج ڈوبا تو کہا نہیں, جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہوتا,
اگر دلیل پیش ہوئی جو بندوں کے اختیار میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ آیات ہے، کیا نشانی، نشانیاں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کے ترجمہ اور اردو آیت اسے کہتے ہیں جو عادت کو توڑ کے ہو۔ عادت کے جو عادت کا فلسفہ ہے، مرحلہ ہے، عادت کی جو عادت چلی جا رہی ہے اسے توڑ کے جو ہو جائے وہ ہے آیت۔ مثلا سورج ہے، ہم بچپن سے لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے۔ یہ سورج کیا تھی؟ اللہ کی آیت، اللہ کی آیت تھی، لیکن جب روز روز ہوئی تو یہ ہو گئی عادت۔ چاند ہے، پہلی کو نکلتا ہے، 14 کو مکمل ہو جاتا ہے، روز روز ہوا، ہر مہینے ہوا، تو یہ بن گئی عادت۔ کیا بن گئی؟ عادت۔ ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، یہ ایک عادت بن گئی۔ ہوا چلتی ہے، ہوا چلتی رہتی ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ جو آیت کسے کہتے ہیں؟ جو عادت کو توڑ کے ہو اسے کہتے ہیں آیت۔ اب جیسے ہی سورج کو گہن لگا، ستارے کو گہن لگا، زمین کو زلزلہ آیا، جیسے ہی ہوا نے طوفانی رخ اختیار کیا، لوگوں نے فوراً کہا نماز آیات پڑھو، کیا کہنا ہے؟ نماز آیات پڑھو۔ آیت کیا ہے؟ جو عادت کو توڑ کے ہو۔ جملہ نظم کرنے جا رہا ہوں اور مجمع کی آواز سن کے ہی اب آگے کی مجلس پڑھوں گا۔ کیا ہے عادت؟ آیت کیا ہے؟ جو عادت کو توڑ کے ہو۔ کیڑے کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اسی کیڑے کا پودے، اسی کیڑے کا قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آ جانا، یہ آیت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی آیت ہے۔ اور آسان کرتا ہوں بات، اور آسان کر دیتا ہوں، پانی میں سیلاب آ جانا یہ عادت ہے، وہی پانی کا سیلاب قوم نوح پہ عذاب بن کے آ جائے تو یہ اللہ کی آیت ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے اور آسان کر رہا ہوں بات۔ ارے جو دروازے سے آئے اور دروازے سے جائے وہ ہے عادت، جو خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑ دے۔ عادت کیا ہے؟ جو دیوار سے دروازے سے آئے اور دروازے سے جائے اسے کہتے ہیں عادت۔ جو دیوار میں در بنا دے اسے کہتے ہیں اللہ کی آیت۔ یہ ہے نشانی کی اللہ ہے۔ اچھا ایک سوال بہت آسان سا عادت کے ساتھ کہ یہ بتائیں کہ چلو مجھے سوال آپ سے بات نہیں پوچھ لوں گا کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں۔ ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، یہ بتائیں کہ عادت کیا ہے؟ جو روز روز ہو، اور آیت کیا ہے؟ جو عادت کے سانچے کو توڑتی ہو اسے کہتے ہیں آیت۔ عادت کیا ہے؟ جو روز روز ہو۔ آیت کیا ہے؟ جو عادت کو توڑ کے ہو اسے کہتے ہیں آیت، اور جو روز روز ہو اسے کہتے ہیں آیت۔ جو عادت کو توڑ کے ہو اسے کہتے ہیں آیت، جو عادت کو توڑ کے ہو، جو عادت کو توڑ کے ہو اسے کہتے ہیں آیت، جو روز روز ہو اسے کہتے ہیں آیت۔ پنچھیوں کا آسمان میں اڑنا عادت ہے، انہیں پنچھیوں کا اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے ابراہ کے لشکر کو تو بالا کر دینا اللہ کی آیت۔
یہ اللہ کی آیت ہے، یہ نشانی ہے۔ یہ بتائیں کہ سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں، اس لیے وہ جملہ پڑھ دیا میں نے پہلے۔ یہ بتائیں کہ لمبائی چوڑائی کٹ کاٹھی میں آدمی بڑا ہوتا ہے یا ہاتھی؟ سادہ سوال ہے، وہ والا سوال نہیں کیا کہ گائے بڑی ہے بھینس بڑی ہے عقل بڑی ہے بھینس۔ سمپل سا سوال کہ ہاتھی کٹ کاٹھی میں ہاتھی بڑا ہوتا ہے یا آدمی کیا بڑا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مزہ تبھی آتا ہے گفتگو کرنے کا جب دونوں طرف سے برابر کی بات ہو۔ یہ ہمیں بھاشن سے نہیں آیا۔ اور ایک عیسائی ماڈل کی تحقیق بتا دوں آپ کو، آپ کی اسی خاموشی کے اوپر۔ عیسائی ماڈل کی تحقیق یہ تھی، اس نے تحقیق کی تمام دنیا کی قوم کے، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ سب سے زیادہ بیدار قوم جو ہے وہ ہے شیعہ۔ وہ اس لیے کہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں اور جب کوئی اچھی بات آتی ہے تو بولتے ہیں۔ تو کم از کم میرا نہیں تو اس عیسائی ماڈل کا تو خیال کریے۔ یہ بتائیں ہاتھی بڑا ہوتا ہے یا بھینگا؟ ہاتھی بڑا ہوتا ہے یا آدمی کیا بڑا ہوتا ہے؟ کٹکاٹھی میں ہاتھی ہوتا ہے نا، غلط کہہ رہا ہوں؟ بتا دیے بھائی۔ اچھا چلیے آپ نہیں بولے گا، ہم نے قسم کھا کے بیٹھے ہیں، میں ایک اور بات کر دیتا ہوں۔ ایک بار ایک صحابی مولا نے امام سے پوچھا کہ مولا اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے گناہوں پہ کنٹرول کر لے، گناہوں کو قابو میں کر لے، تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ طریقہ کیا ہے؟ امام نے کہا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گناہوں پہ قابو کرے تو اسے یہ چاہیے کہ اپنی زبان پہ قابو کرے، اپنی زبان پہ قابو کرے، کیونکہ زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ صحابی کچھ اور کہتا، امام نے فوراً کہا لیکن جب بات علی کی ہو رہی ہو تو خاموش ہونا حرام ہے، خاموش ہونا حرام ہے۔ ہاتھی بڑا آدمی چھوٹا، پتھر زمین سے نکلے، کہاں سے نکلتا؟ زمین سے نکلتا ہے نا پتھر، زمین سے نکلنا پتھر کا کیا ہے؟ عادت۔ اور وہی پتھر اگر آسمان سے برسے تو وہ کیا ہے؟ آیت۔ دو آیتیں دیکھی ہیں ہم نے تاریخ میں۔ ایک جب بڑا سا ہاتھی آیا، اس کے لیے اللہ نے چھوٹی سی کنکری بھیج دی۔ ایک جب چھوٹا سا آدمی آیا، اس کے لیے بڑا سا پتھر بھیج دیا۔ میں کہوں معبود ایسا کیوں؟ اتنے بڑے ہاتھی کو اتنی چھوٹی کنکری اور اتنے چھوٹے سے آدمی کو اتنا بڑا پتھر؟ اگر نہیں پروردگار آواز دے نادان، یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ اگر کعبے کے مقابلے میں آؤ گے تو کنکری سے ماروں گا، اگر وارث کعبہ کے مقابلے میں آؤ گے پتھر سے ماروں گا۔ عادت کیا ہے؟ جو روز ہو۔ عادت کیا ہے؟ جو عادت کو توڑ کے ہو۔ توجہ ہے عزیزوں؟ عرض کر دوں، عادت کیا ہے؟ جو روز ہو۔ عادت کیا ہے؟ جو عادت کو توڑ کے ہو۔ جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت کسے کہتے ہیں؟ 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 ارے جو سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوب جائے وہ عادت ہے، اگر انگلی کے اشارے سے مغرب سے پلٹ آئے تو وہ آیت، وہ اللہ
مسائل کی جملے ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ کریے عزیزوں. عادت کیا ہے جو روز روز ہو؟ آیت کیا ہے جو عادت کو توڑ کے ہو؟ ارے گلے کٹنے کے بعد جو مر جائے اسے عادت کہتے ہیں، اور گلا کٹنے کے بعد بھی حسین کی آواز میں لبیک کہہ کے لاشیں بول دے، اسے آیت کہتے ہیں. وہ اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی نشانی کہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. رات کے اس وقت 2:30 بجنے والے ہیں اور اتنی تعداد میں پبلک یہاں پہ مومن تشریف فرما ہے. آپ کے لیے اگر ایک جملہ نہیں کہا تو یہ بہت ہی زیادہ میرے دل کو ناگوار گزرے گا. جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں عزاداروں کے لیے، عزاداروں کے سامنے. ایک ایک آدمی سے بطور خاص توجہ ہاتھ جوڑ کے، عزیزوں عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ ارے نیاز کے اس وقت میں، نیند میں، چین کے سکون کے بستر میں، نیند کی آغوش میں سو جانا یہ عادت ہے، اور مجلس حسین میں فرش عطا پہ بیٹھ جانا یہ آیت ہے. یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے. عادت کیا ہے؟ تابوت اٹھیں گے شہداؤں کے. عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے. عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ جب بادشاہوں کے سامنے قیدی آتے ہیں تو قیدیوں کا بادشاہ کے سامنے خاموش رہنا یہ عادت ہے، اور بادشاہ یزید جیسے بادشاہ کے سامنے یزید کو خطبوں کے وار سے مار دینا یہ آیت ہے. یہ آیت ہے. یزید کے دربار میں خطبوں کے وار سے جو زینب نے مارا، پوچھا کیوں آئی ہے؟ میری اتنی اوقات و صلاحیت ہے نہیں کہ میں خطبہ بیان کر سکوں. بی بی زینب نے کہا میں تو بس کچھ مصرے پڑھ کے چلا جاؤں گا. کہ بیوی نے کہا کیا؟ کہا آپ کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے واقع وفائی کے واسطے، باقی 3 صفحے کی صفائی کے واسطے، آئی ہوں کی شام چڑھائی کے واسطے، تنہا نچانیوں کی پہرے میں لائے ہیں، مرزے کے شہسوار میرے ساتھ آئے ہیں. اے شامیوں تمہارے عدیب کس قدر سیاہ خوشیاں منا رہے ہو، اسے اپنے دل بنا. آیات محکمات سے انکار کہتے ہو کچھ نہیں ہے. قیامت کی بارگاہ تو میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں. ارے سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں. سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں. ساتوں
والا وہ شہزادے اور محمد، جناب اور محمد کم سنی کا عالم، اور جب اجازت ملی نا تو بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھیا میں میمنے سے حملہ کروں گا، آپ میسرے سے حملہ کریے گا، اور ہم دونوں قلب لشکر میں آ کے ملیں گے اور معمول کے دشمن کے قلب و جگر جسم سے باہر کر دیں گے۔ یہ شجاعت کا عالم، ایسے بچے تاریخ کربلا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جملہ نظر کر رہا ہوں، آخری جملہ اور ربط مصائب، وہ شہزادے تاریخ کربلا کو اٹھائیے، اپنے ذہنوں میں یاد کریے۔ جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں کہ عادت کیا ہے اور آیت کیا ہے۔ ارے پیاس کی شدت میں پانی کو دیکھ کے دوڑ جانا یہ عادت ہے، اور پانی کو دیکھ کے منہ پھیر لینا یہ آیت ہے۔ اس طریقے سے تبلیغ کی تھی شہزادی زینب نے اپنے بچوں کی، اس طریقے سے پرورش کی گئی۔ وہ شہزادے کہ جب بیوی مدینے سے چل رہی تھی تو جناب عبداللہ نے کہا شہزادی ان بچوں کو ساتھ لے کے جائیے، جب بھی وقت پڑے نا تو یاد رہے کہ یہ بچے علی اکبر سے پہلے جنگ کر لے گا، علی اکبر سے پہلے مارے گا۔ عزیزوں وہ بچے ماں لے کے چلی اپنے بھائی کے لیے، قافلہ کربلا پہنچا۔ وہ وقت آیا کہ جسے شبِ عاشور کہا جاتا ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی کہ بیٹا تجھے کل حسین کو اپنی جان کو نثار کرنا۔ عزیزوں زینب نے بھی اپنے بچوں کو بتایا، میرے لال یاد رہے جنگ ایسے کرنا کہ لوگ کہیں کہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے۔ میرے بچوں یاد رہے اگر جنگ کرتے کرتے اتنی دور نکل جاؤ کہ تالاب کے قریب پہنچ جاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ حسین کے خاندان میں حسین کی 4 سال کی بچی کیسی ہے۔ جزاک اللہ کی آواز بلند ہو گئی، امام کو یہ آوازوں سے حسین کریم کی مضمون کو بلند ہوتی ہے جو بہت پسند ہے۔ ایک صحابی گریہ کر رہے تھے، رومال کو ایسے رکھ کے، جیسے ہی امام نے دیکھا امام نے رومال کو چھین لیا اور کہا تو میرے جد مضمون کو گریہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مولا میرا رومال آنسوؤں سے بھر گیا ہے اور کیسے گریہ کروں؟ کیسے گریہ کر جیسے ضعیف ماں ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر ہوتی ہے۔ ایسے گریہ کروں، تڑپ تڑپ کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے، کیونکہ حسین کو یہ آواز ہے امام کو اور اس بچی کو سکون دیتی ہے، اور وہ بچی تمہاری آوازیں سن کے یہ کہتی ہے لیکن اماں تراشی کر بنا میرے بھیا اس وقت ماما نہ جاتا۔ عزیزوں وہ وقت آیا کہ سب ایک ایک کر کے درجہ شہادت کے قائم ہونے جا رہے تھے۔ زینب اپنے بیٹوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہی تھی تم ابھی بھی نہیں ہو، تم جنگ کرنے نہیں گئے۔ سر کو جھکا کے دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہم جب بھی جاتے ہیں ماموں ہمیں کہہ کے واپس بھیج دیتے ہیں تم میری بہن زینب کی نشانی ہو، تم میری بہن زینب کی نشانی ہو۔ عزیزوں جیسے ہی یہ سنا نبی کی زینب نے آواز دی نبی زینب بھیا پیاس کو دلا دو۔
نے اپنے بھیا عباس کو بلایا. عباس جو ہے حکومت کرنے کی طرف ہے. ہاتھوں کو رکھے, ہاتھوں کو اور گردن کو جھکا کے کہا, جی شہزادی آپ نے عباس کو یاد کیا. زینب نے کہا, بھیا عباس میرے بچوں کو حسین سے مرنے کی اجازت کیا گزری ہوگی عباس کے دل پہ جب عباس دو کمسن شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے پاس آ کے یہ کہہ رہے ہوں گے, اے آقا شہزادی نے کہا ہے ان بچوں کو جنگ کی اجازت. عزیزو, وہ وقت آیا کہ وہ شہزادے جنگ کرنے گئے, خوب لڑے وہ شہزادے جنگ کرتے کرتے. وقت ایسا آیا کہ جب ایک کے سر پہ دھاگا لگا, ایک کے سر پہ گرز لگا, ایک کے تلوار لگی, ایک نے آواز دی, مامو جان ہمارا آخری سلام. ارے جیسے ہی یہ سننا تھا حسین دوڑے, عباس دوڑے, جیسے ہی دوڑے ایک مرتبہ جیسے ہی پاس پہنچے, ایک بیٹا مر گیا تھا, ایک میں سانس باقی تھی. جیسے ہی جس میں سانس باقی تھی, جانتے ہو اس نے رو کے کیا کہا, ابھی تابوت آ رہا ہے. جانتے ہو اس بچے نے رو کے کیا کہا, تم مامو مامو گھر آ رہیے گا, آپ جا کے اماں سے یہ کہہ دیے گا کہ ہم نے وعدہ وفا کیا. ارے ہم بارات تک گئے لیکن پانی لیے ہم نے اپنے ابھی اللہ تعالیٰ در